بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے، دور برفیلے پہاڑوں پر بہت سارے درخت رہتے تھے۔ وہیں پر ایک چھوٹا بونا درخت بھی تھا۔ وہ اپنے چھوٹے قد اور نوکیلی پتیوں کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ بدصورت ہے۔ ننھے درخت، آؤ ہم ساتھ کھیلتے ہیں۔ تم اتنا اداس کیوں ہو گئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم میرا مذاق اڑاؤ گے اور میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا؟ ننھے درخت، خرگوش کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تم ہمیشہ غلط کیوں سوچتے ہو؟ غلط سوچنا بند کر دو۔ اچھا، تو میں غلط سوچ رہا ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم سب مل کر میرا مذاق اڑاتے ہو۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو؟ تم ایسا نہیں سوچا کرو۔ اب سب لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اس طرح روز ننھا درخت بحث کیا کرتا تھا۔ سب اسے سمجھاتے تھے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ننھا درخت یہی سوچتا رہتا تھا کہ وہ بدصورت ہے اور سب اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک مشورہ ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں کچھ پریاں آئیں گی، تم ان سے مدد مانگو، وہ ساری وشز پوری کر لیتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے خرگوش وہاں سے چلا گیا۔ اب درخت پریوں کا ویٹ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں 2 پریاں وہاں پر آ گئیں۔ ایک ننھے درخت کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، پیارے ننھے درخت، تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ میرے اتنے بدصورت ہونے پر سب میرا مذاق اڑاتے ہیں اور کوئی بھی میرے ساتھ دوستی نہیں کرتا۔ تم ایسا مت سوچو، میں ہوں تمہاری دوست۔ بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے آپ سونے کا بنا دیں، اس سے سب مجھ سے دوستی کریں گے اور اچھے سے بات کریں گے۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو، کیا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ ہاں نا، تو میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتا، سارے مجھ سے دور جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے سونے کا بنا دیں گی تو پھر سب مجھ سے دوستی کریں گے، سب مجھ سے بات کریں گے۔ بس مجھے نہیں پتا، آپ میری اچھا پوری کریں۔ تمہاری مرضی، میں کر دیتی ہوں۔ یہ سب باتیں کر کے پری نے درخت کو سونے کا بنا دیا۔ سونے کا بننے کے بعد درخت کے اندر عجیب سی چرچراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر ماننے لگا۔ کوئی بھی اس کے قریب آتا تو وہ اس کو بھگانے لگتا تھا۔ ارے واہ، تم کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ کیا تم ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا تو میرے یہ خوبصورت پتے گندے ہو جائیں گے۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ جو بھی جانور اس کے پاس آتا تھا وہ اسے بھگا دیتا تھا۔ اب سارے جانور اس سے دور ہونے لگے تھے۔ اب دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں، کوئی بھی میری خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی وہاں پر ایک لکڑہارا آ جاتا ہے۔ وہ سونے کے درخت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارے واہ، یہ درخت تو سونے کا ہے۔ اگر میں نے اس کے پتے لے لیے تو میرے تو دن بدل جائیں گے۔ یہ ہوئی نا بات۔ ایسا سوچ کر لکڑہارا درخت کے پتے کاٹنے لگتا ہے۔ درخت چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد درخت بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ سارے سونے کے پتے لکڑہارا ایک پوٹلی میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ درخت بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے اور پری کو آواز لگانے لگتا ہے، اے پری، تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ پری، تم کہاں ہو؟ کیا تم مجھے یاد کر رہے تھے ننھے درخت؟ لو، میں آ گئی، لیکن تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ تمہارے پتے کہاں ہیں؟ ننھا درخت پری کو سب بتاتا ہے جو ہوتا ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں تمہارے لیے؟ اب آپ مجھے شیشے کا بنا دیں۔ میرے پتے شیشے کے ہوں گے تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ کیا تمہیں یہ ٹھیک لگتا ہے ننھے درخت؟ ہاں، یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ جلدی سے شیشے کا بنا دیں۔ پری ننھے درخت کے پتوں کو شیشے کا بنا دیتی ہے۔
لیکن ننھے درخت کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں رکتی۔ اچانک تیز ہوا کا طوفان آ جاتا ہے، سارے درخت اپنی اپنی جگہوں سے ہلنے لگتے ہیں۔ ننھے درخت کے سارے شیشے کے پتے آہستہ آہستہ اڑنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ درخت بہت روتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سے کیوں ہو گیا یہ؟ پری تم کہاں ہو؟ پری تم جلدی آؤ، یہ پھر میرے پتے لے گئے۔ پری! ہاں بولو ننھے درخت، اب تمہارے پتوں کو کیا ہوا؟ تم آخر سنبھال کیوں نہیں سک رہے ہو اپنے پتے؟ ننھا درخت وہ سب بتاتا ہے جو ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پیارا گھنا درخت بنا دو جس پر پھول بھی کھل رہے ہوں۔ پری پھر سے وہی کرتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جو درخت کو بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ مزے سے اپنے گھنے گھنے پتے ہلا رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں پہ بہت سارے دمبے آ جاتے ہیں۔ وہ ہرے بھرے پتے دیکھ کر اس کی طرف بھاگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے پتے کھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس بار وہ بہت روتا ہے، لیکن وہ پری کو آواز نہیں لگاتا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ غلط تھا۔ تم نے ابھی پری کو آواز کیوں نہیں لگائی؟ تم دوبارہ پری کو بلا لو۔ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ جو میرے اصل پتے ہیں وہی میرے لیے بہت اچھے ہیں۔ میں ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرا کرتا تھا۔ تب سے ننھے درخت نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ بہتر ہے، ہمیں کبھی بھی زیادہ کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے۔